بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ وحدت الوجود کوئی مسئلہ یا علم نہیں، بلکہ ایک صوفی کی لمحاتی باطنی کیفیت یا تجربے کا نام ہے، جس میں وہ کائنات کی ہر شے میں ایک ہی تجلی نور کو رواں دواں دیکھتا ہے، اور اسی تجلی نور کو ہر شے کی حقیقت ہے یا جس کے سبب ہر شے نے وجود اختیار کر رکھا ہے وہ وجود متعلق کا نام دیتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اسے وجود نہیں بلکہ موجود کہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اشیاء خود بخود موجود نہیں بلکہ وجود متعلق کی وجہ سے موجود ہیں۔ اسی لیے وہ علمی طور پر کہہ دیتا ہے کہ کثرت میں وحدت ہے۔ کبھی ہمہ اوست کا پیرایہ بیان اختیار کر لیتا ہے، یعنی سب کچھ وہی ہے۔ مراد یہ نہیں کہ ہر شے وہی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شے کے پس پردہ وہی ہے۔ اس کے نزدیک وجود صرف واحد یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے سوا کسی پر وجود کا اطلاع کرنا دو وجودوں کا ماننا ہے، اور یہ شرط ہے۔ ان کے نزدیک موحد وہ ہے جو دو کا نہیں ایک وجود کا قائل ہے، یعنی جو وحدت الوجود کا قائل ہے۔ صوفیہ اسی توحید وجودی کو ہی توحید کہتے ہیں، جس میں وہ خدا کے سوا ہر شے کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں۔ صوفیاء کا تو کلمہ ہی یہ ہے، لا موجود الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے مراد صوفیاء وجودی کے نزدیک وہ تجلی ہے جس میں اس کے جملہ اسماء و صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ جہات، قدرت، ارادہ، سمع اور بصر وغیرہ جو اس کی صفات ہیں، اور ان کے اعتبار سے اس کے جو اسماء ہیں، سب کی تجلی اس ایک صفت نور میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم اللہ کے نور کی بات کرتے ہیں اور اسے کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے جملہ و اسماء اور صفات ان میں بے لبادہ نور موجود ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے مد نظر کہا تھا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ اور غالب نے بھی اپنے شعر میں یہی فلسفہ بیان کیا ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ اگرچہ آفتاب آفتاب ہے اور ذرہ ذرہ، دونوں میں نسبت یہ ہے کہ ذرہ بے جان میں آفتاب کے پرتو سے جان ہے۔ اگر آفتاب کا پرتو نہ ہو تو ذرات پھر بے جان ہو جائیں۔ اسی طرح کائنات جو عدم تھی وہ وجود متعلق کی تجلیاتی پرتو سے زندہ ہو گئی، اور اس کا ذرہ ذرہ متحرک ہو گیا۔ محمود شبستری رحمت اللہ علیہ نے گلشن راز میں فرمایا ہے، اگر تو ایک قطرے کے دل کو چیرے گا تو اس میں 100 صاف سمندر نمودار ہو جائیں گے۔
آئیے اب اس عملی بات کو ایک آدھا مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مدرس کی مثال لیں۔ ان کا اپنا ذاتی نام عبداللہ ہے۔ ان کی کچھ صفات ہیں۔ وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، لہذا انہیں مقرر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ علم پھیلاتے ہیں، لہذا معلم کہلائے جاتے ہیں۔ یہ ان کے صفاتی نام ہیں جو ان کی صفات کی وجہ سے ہیں۔ اب ہم جب استاد عبداللہ کا ذکر کریں گے تو ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے جو مدرس بھی ہیں، مقرر بھی ہیں اور عالم بھی۔ اب اگر ان کی یہ صفات ان کے کسی شاگرد میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ استاد عبداللہ کے صفات ان کے شاگرد میں جلوہ گر ہو گئی ہیں۔ اگر وہ وحدت الوجودی فلسفہ کے مطابق بات کریں تو ہم کہیں گے کہ استاد عبداللہ کے شاگرد کی صفات کا ظاہر بن گئے ہیں، یا اس طالب علم میں استاد کی صفات کا ظہور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح بات کرنے سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ استاد عبداللہ خود اس شاگرد میں سما گئے ہیں۔ استاد استاد ہے اور شاگرد شاگرد، دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ استاد کی صفات بدستور استاد کی ذات میں موجود ہیں، ان سے الگ نہیں ہوئی، صرف شاگرد میں ان صفات کا انعکاس ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد عبداللہ کی صفات اس شاگرد میں جلوہ گر ہو گئی ہیں اور وہ ان کی صفات کا ظاہر بن گیا ہے، یا وہ اپنے استاد کی تجلی صفات کا آئینہ ہے۔ بس یہی صورتحال وحدت الوجود کی ہے۔ کہیں ایک نادیدہ ہستی ہے جس کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی کئی صفات ہیں جن کی بنا پر اس کے صفاتی نام خالق، مالک، رازق، حیو، قیوم، سمیع، بصیر وغیرہ ہیں۔ یہ نام تعداد میں 99 ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ لا تعداد ہیں، جن کے اثر پذیری کا کائنات کی ہر شے میں ہے۔ کہیں اس کی صفت حیات کام کر رہی ہے تو اشیاء موجود ہو رہی ہیں، کہیں اس کی صفت موت کام کر رہی ہے اور اشیاء عدم میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ اگر ان جملہ صفات کے لیے ہم ایک لفظ نور استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات اور اس کی اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ استاد عبداللہ کی طرح اللہ بھی چیزوں میں داخل نہیں ہوا، نہ ہی اشیاء میں حلول کر گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ دوسری مثال، پاکستان میں ایک ڈیم ہے جس میں پانی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ ڈیم کا ذاتی نام تربیلا ہے۔ پانی کی ترسیل اور بجلی کی رو سے اس کی صفات ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت بجلی کو لیتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل رو کی طرح ڈیم کے بجلی گھر سے ہوتی ہوئی ملک کے کونے کونے میں اشیاء کو روشن اور حرکت دینے میں مصروف ہے۔ کارخانے، مشینیں، پنکھے، بلب، غرض ہزاروں لاکھوں چیزوں میں یہ رو کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیے، اشیاء تو لا تعداد اور کثیر ہیں، لیکن ان کے پس پردہ جو بجلی کی رو ہے وہ واحد یعنی ایک ہے۔ یہ سب اشیاء اپنی حیات اور حرکت کے لیے اس رو کی محتاج ہیں۔
اگر بجلی کی رو ان میں ہے تو وہ زندہ، روشن اور متحرک ہیں، اور اگر یہ رو نہیں تو وہ مردہ، بے حرکت اور اندھیری ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ ان اشیاء کا وجود بجلی کا مرہون منت ہے، یا یہ کہ ان اشیاء میں بجلی جلوہ گر ہے، یا یہ کہ یہ اشیاء بجلی کی ظاہر ہیں، تو کہیے ان میں سے کون سی بات غلط یا عیبدار ہے؟ تیسری مثال، آپ قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کا مکمل عکس سامنے دکھائی دے رہا ہے، تو کیا آپ آئینے میں حلول کر گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ تو باہر کھڑے ہیں لیکن آئینے میں بھی ہیں۔ اس طرح اگر ایک صوفی کے آئینہ قلب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا عکس جلوہ گر ہو تو کیا آپ اسے حلول سے تعبیر کریں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کا قلب تو محض اس کی تجلیات کا آئینہ بنا ہوا ہے، اور بس یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں سما سکتا ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ یہاں سما سکنے کے معنی اللہ کے دل کے اندر حلول کر جانے کے نہیں، بلکہ آئینہ و عکس کی مذکورہ بالا مثال کی طرح آئینہ قلب مومن میں متجلی ہونے کے ہیں۔ اب تک کہی گئی تحریر کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ وجود یا ہستی صرف واحد ہے، باقی ہما عدم ہے۔ واحد وجود کے علاوہ وجود کائنات اور مافیہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہما اوست کہہ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کائنات و مافیہ میں جو کچھ چشم ظاہری سے نظر آتا ہے، سب کا سب اسی وجود واحد کا جلوہ ہے، اس سے الگ کوئی شے نہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لواح جامی میں وحدت الوجود کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ذات حق کا خلق کے ساتھ تعلق ناجزو اور کل کا ہے، کیونکہ خدا تو اجزاء و اعضاء سے برتر اور منزہ ہے، اور نہ ہی یہ تعلق ظرف و مظروف کا سا ہے۔ جس طرح برتن میں کوئی چیز رکھی جائے، یعنی کائنات ذات حق میں اس طرح نہیں جس طرح ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے، بلکہ ذات حق کا کائنات سے تعلق صفت اور موصوف اور لازم و ملزوم کا ہے، یعنی کائنات اللہ کی صفت تخلیل کا ظہور ہے، اس لیے لازماً حق تعالیٰ سے علیحدہ اس کا وجود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، شیخ محمود شبستری رحمت اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ذات حق اور اشیاء کائنات کی مثال یوں دی ہے جیسے ذات حق ایک بحر بے قرار ہے اور اشیاء کائنات امواج، برف، حباب اور جھاگ کی طرح ہیں، جو نہ سمندر کہلائی جا سکتی ہیں، نہ سمندر سے الگ ان کا کوئی وجود ہے۔ بعض نے ذات حق کی مٹی کی طرح مثال دی ہے اور اشیاء کائنات کو مٹی کے برتنوں کی مانند قرار دیا ہے۔